أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن من شيء إلا يسبح بحمده. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آدم علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے جب تخلیق فرمایا، آدم علیہ السلام مٹی اور گارے کو جمع کر کے تو آدم علیہ السلام ابھی پوری ان کی جسم مبارک کی تکمیل نہیں ہوئی تھی کہ وہ چھینک آئی، اور اس پر جو سب سے پہلا کلمہ آدم علیہ السلام کی زبان سے نکلا ہے وہ الحمدللہ. سب سے پہلا کلمہ جو آدم علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلا وہ کیا ہے؟ الحمدللہ. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو شروع کیا: الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی بھی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا احمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان دونوں کا مادہ بھی کیا ہے؟ حمد سے. اور جو سب سے اونچا مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جائے گا، جو کسی اور نبی کو نہیں اور انسانوں کی تو بات ہی نہیں. حشر میں اس کو مقام محمود کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مقام محمود. اور یہ محمود بھی ہے، اس لفظ کا مادہ بھی حمد ہی ہے. اور جو جھنڈا لواء جو اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں ہوگی، اس کا نام بھی ہے لواء الحمد. مقام محمود جو عطا کیا جائے گا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جی. اور جس مقام کا نام کیا ہے؟ مقام محمود. اور جو جھنڈا ان کے دست مبارک میں ہوگا اس وقت، اس کا نام بھی ہے لواء الحمد. کیا نام ہے؟ اور پھر اللہ تعالی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دہان
مبارک سے، زبان مبارک سے ایسی حمد جاری کریں گے جیسے حمد اس تب تک کسی نے نہیں کی ہوئی۔ مقام محمود پر اللہ تعالیٰ کی ثنا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں پہنچایا گیا، جو انسانیت کا کیا ہے اعلیٰ ترین مقام، نقطۂ انتہا، جس پر کوئی انسان پہنچ سکتا تھا، وہ نصیب تھا اور وہ ڈیسٹن تھا، مقدر تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ معراج میں کس نبی پر؟ جس نبی کو ہم بھول گئے، جس کی معاشرت کو ہم نے چھوڑا، جس کے دین کو ہم نے اپنے گاؤں سے نکال دیا، جس کی تعلیمات کو نکال دیا۔ امت مسلمہ نے مجموعی طور پر آج کل اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا اعزاز تھا، کتنا انعام تھا ہم پر کہ اس امت سے پہلے زمانے کے پیغمبر یہ تمنا کرے، پہلے زمانے کے پیغمبر یہ تمنا کریں کہ ہم امت محمد سے ہوں، اور جن کو امتی ہونے کا اللہ نے اعزاز دیا ہم لوگوں کو، تو ہم نے اس تعلیم کے ساتھ کیا کیا، اپنے نبی کے ساتھ کیا کیا، اپنی تعلیم کے ساتھ ہم کتنا اپنے نبی کو جانتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، ان کی محبت ہے، ان کی عظمت ہمارے دلوں میں ہے۔ عظمت ہوگی کہ تو ہماری زندگی میں، ہمارے گھر میں، ہمارے معاشرے میں ان کی سنتوں کی، ان کی تعلیمات کی وہی قدر اور وہی عظمت ہمارے اس میں ہوتی۔ تو جب اس مقام پر تو بے ساختہ کیا الفاظ فرمائے، اللہم لا احصی ثناء علیک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، انت جارک وجل ثناؤک وتقدس اسماؤک وعظم شانک ولا الہ الا اللہ۔ کی عظمت کیا ہے، اللہ کی بلندی و بالائی کیا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو سب سے زیادہ جاننے والے نہیں جاننے والے، سب سے زیادہ جاننے والے، فرشتوں سے آگے ان کا مقام ہو گیا۔ جبرائیل امین علیہ السلام آگے نہ چل سکے، جبریل امین آگے نہ چل سکے، کہا ایک قدم یہاں سے سدرۃ المنتہا سے آگے جاؤں گا تو سارے میرے پر جل جائیں گے۔ اور وہ یعنی استعداد اللہ نے صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا۔ نجات کا ایک ہی ذریعہ ہے اپنے نبی سے محبت کرنا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ نجات کا ایک ہی ذریعہ ہے، فلاح کا ایک ہی ذریعہ ہے، فلاح کا ایک ہی ذریعہ ہے، اور کسی بھی قسم کی ترقی کا ایک ہی ذریعہ ہے، وہ ہے کیا ہے، فاتبعونی، میری اتباع کرو، تو اس کے بدلے میں آپ کو اللہ کی محبت اور اللہ کی وہ نصیب ہو جائے گا جس کا وعدہ ہے، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اتنی معرفت ہونے کے باوجود، اللہ کا اتنا قرب ہونے کے باوجود کیا فرمایا، لا احصی ثناء علیک، اے اللہ میں تیری تعریف نہیں کر سکتا، نہیں گنا سکتا۔ اور اللہ نے کیا کرم کیا، اللہ نے کیا فضل کیا۔ اگر بندے کے اوپر یہ چھوڑا جاتا کہ بندہ خود الفاظ ڈھونڈے اور ان الفاظ سے اللہ کی تعریف کرے، تو بندے کو کی طاقت میں یہ نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی وہ الفاظ بندوں کو القاء فرمائے، وہی تعلیم فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اللہم انت کما اثنیت علی نفسک، اے اللہ آپ ویسے ہی ہیں
جیسے آپ نے خود اپنی تعریف کی، ہم آپ کی تعریف نہیں کر سکتے، ہمارے اندر یہ طاقت نہیں ہے۔ لا اوصی ثنا، یہ عجیب و غریب نقطہ ہے، عجیب و غریب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا، عجیب و غریب نقطہ۔ ہاں اہل دل سمجھتے ہیں، محبت والے سمجھتے ہیں، اور جو یہ خشک اور جو یہ سرسری دین پر چلنے والے وہ ان الفاظ کی چاشنی نہیں سمجھ سکتے۔ لا اوصی ثناء علیک، حمد جو ہے، جو حمد باری تعالیٰ ہے، یہ زبان سے کہنے کا لفظ نہیں ہے۔ حمد باری تعالیٰ کیا ہے؟ یہ زبان یعنی صرف زبان سے کہنے کا لفظ نہیں ہے۔ اگر بندے کو اپنے مولا اپنے رب کی معرفت ہوگی تو اس کا ایک ایک روح گٹھا حمد پڑے گا، اس کو حمد کہتے ہیں۔ اس درد کے ساتھ، اس عشق کے ساتھ اور اس یقین اور ایقان کے ساتھ حمد پڑے گا۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے یہ نصیب کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو، لہن داؤدی تو مشہور ہے، جب اللہ کی تعریف میں وہ گریہ وزاری کرتے تھے، اللہ کی تعریفیں بیان کرتے تھے اور اس میں گریہ کرتے تھے، تو پرندے جو ہیں جھنڈ در جھنڈ آتے تھے اور پرندوں کے جگر کٹ جاتے تھے اور مر کر نیچے گرتے۔ تاریخ میں دیکھو، آپ تاریخ میں آپ کتابوں میں دیکھو گے داؤد علیہ السلام جب بیٹھتے تھے اور مناجات کرتے تھے، اللہ کی تعریف بیان کرتے تھے، داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عجیب لہن دیا تھا، لہن داؤدی مشہور ہے، تو پرندے بھی جھوم جاتے تھے، وجد میں آتے تھے، اور ان کے ان الفاظ ایسے دل سے نکلتے تھے، داؤد علیہ السلام کے دل سے یہ الفاظ ایسے نکلتے تھے کہ پرندوں کے جگر بھی پاش پاش ہوتے تھے اور وہیں جان دیتے تھے، نیچے گرتے تھے، گویا شہادت نصیب ہوتی تھی۔ اور جنت میں بھی یہ اعزاز اللہ تعالیٰ داؤد علیہ السلام کو دے دیں گے، جنت میں بھی وہ اپنے مناجات میں، اپنے اس خاص انداز میں، یعنی ان کو وہ کرتے رہیں گے جنت۔ اور مقام محمود میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی قلب مبارک پر ایسے الفاظ القا ہوں گے جو کبھی کسی نے سنے نہیں ہوں گے۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ تو یہ حمد باری تعالیٰ جو ہے، یہ حمد باری تعالیٰ یہ صرف زبان سے کہنے کے نہیں، صرف یہ الحمدللہ الحمدللہ، جیسے یہ بھی آیا افضل و ذکر لا الہ الا اللہ، اور یہ بھی آیا افضل و ذکر الحمدللہ۔ اللہ نے اپنے لیے اس کلمے کو کیا کیا؟ یعنی اس کلمے کو اپنے لیے خاص کر دیا، الحمدللہ۔ یہ لفظ ایسا ویسا لفظ نہیں ہے جسے ہم کہتے ہیں، ہماری زبان کہتی ہے۔ اسی لیے شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے تھے؟ یا غلام انت منافق، هذه الکلمات علی لسانک ما فی قلبک، یہ الفاظ تمہاری زبان پر ہیں، تمہارے دل میں نہیں ہے، تمہارے دل سے نہیں نکلتے۔ جو اللہ کی ربوبیت کو پہچانے گا وہی حمد کرے گا، جو اللہ کی ربوبیت کو پہچانے گا وہی حمد کرے گا، حمد صحیح۔ آگے کیا کہا گیا؟ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ صفت ربوبیت کی طرف اشارہ ہے، الوہیت کی طرف اشارہ نہیں ہے۔ الوہیت سمجھنے کی چیز نہیں ہے، بندے میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اللہ کی الوہیت اور احدیت کو سمجھے۔ اعبدوا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، یا ایھا الناس
اعبدوا ربکم، وہاں بھی کیا لفظ استعمال کیا گیا؟